تو بچوں، آج کی کہانی ہے چوہے، ریچھ اور ایک شیر کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز جنگل میں ایک چھوٹا چوہا رہتا تھا اور ایک بہت بڑا ریچھ جو پڑوسی غار میں رہتا تھا۔ بڑا ریچھ جو مہینوں سے سو رہا تھا، وہ سردیوں سے لے کر اب تک سوتا ہی رہا اور زور زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ ایک دن چھوٹا چوہا ریچھ کو جگانے کے لیے اس کے پاس گیا، کیونکہ وہ ریچھ کے شور مچانے والے خراٹوں کی وجہ سے ساری سردیوں میں سو نہیں سکا تھا۔ مسٹر ریچھ، ہائے مسٹر ریچھ، ہائے مسٹر ریچھ، موسم گرما آ گیا ہے، اب آپ جاگ سکتے ہیں۔ تاہم ریچھ پھر بھی نہیں اٹھا، لیکن ریچھ تو سوتا ہی رہا۔ جب چھوٹا چوہا جنگل میں اداس گھوم رہا تھا، اس کی ملاقات کئی دوسرے جانور دوستوں سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا چھوٹے چوہے، آپ اداس کیوں ہو؟ مت پوچھو تم لوگ، سردیوں سے میں ریچھ کے خراٹوں کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی پر وہ نہیں اٹھا۔ ہو سکتا ہے شیر آپ کی مدد کر سکے۔ کیا؟ میں اس سے بات کیوں کروں؟ کیونکہ شیر اس قدر زور سے دھاڑتا ہے، اس کی اونچی آواز سنتے ہی ہر کوئی اچھل پڑتا ہے۔ اگرچہ یہ سوچ کر چھوٹا چوہا تھوڑا سا ڈر گیا، لیکن وہ جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس اس سے مدد کی درخواست کرنے کے لیے گیا۔ شیر اپنے غار کے سامنے سو رہا تھا۔ چھوٹا چوہا اس طاقتور جانور کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ تاہم جب وہ شیر کے پاس پہنچا تو ایک دم شور کی وجہ سے شیر اٹھ گیا اور پوچھنے لگا، یہ شور کیسا؟ تم میرے غار کے پاس کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے جنگل کے بادشاہ، آپ کو جگانے کے لیے معذرت۔ اٹس اوکے، میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ شیر بولا، میں آپ کی مدد کیوں کروں؟ پیارے شیر، آپ کو میرے پڑوسی بڑے ریچھ کو جگانا ہوگا، جو کہ سردیوں سے سو رہا ہے۔ میں کچھ بھی کر لوں وہ نہیں جاگ رہا۔ چونکہ میں چھوٹا ہوں، میری آواز تھوڑی سی ہے، لیکن آپ کی ایک گرج سے سب کچھ ہل جائے گا۔ میرے پاس تم جیسے چھوٹے سے بیکار چوہے کے لیے خرچ کرنے کا وقت نہیں ہے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ شیر چوہے کی مدد کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ وہ ایک کونے میں جھاڑیوں کے پیچھے چلا گیا اور پاگلوں کی طرح کھجلی کرنے لگ گیا۔ شیر کو اس قدر خارش تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے اس طرح کرتے دیکھے، کیونکہ وہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ دوسری طرف چھوٹا چوہا اداس ہو کر گھر آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ شیر اپنے آپ کو بلا روک ٹوک خارش کر رہا تھا اور اس عمل میں بے وقوف نظر آ رہا تھا۔ چوہا فوراً شیر کے قریب پہنچا۔ شیر نے اسے دیکھ کر خارش کرنا چھوڑ دی، لیکن یہ واضح تھا کہ خارش کی وجہ سے وہ ابھی تک درد اور تکلیف میں تھا۔ شیر صاحب، آپ کو کیا ہوا؟ چھوٹے چوہے، میں نہیں جانتا، میں خود کو خارش کرنے سے نہیں روک سک رہا۔ چھوٹے چوہے، تم نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ سنا، از دیٹ کلیئر؟ چوہے نے احتیاط سے اپنی ننھی آنکھیں شیر پر جمائیں اور دیکھا کہ اس کی کھال میں چھوٹے سی کیڑوں کا ایک گروپ اچھل رہا تھا۔ چوہا سمجھ گیا کہ طاقتور شیر اس کو اتنی خارش کیوں ہو رہی ہے۔ اوہ، آپ کی کھال پر چھوٹے سے کیڑے چپکے ہوئے ہیں، آپ مجھے اپنی مدد کرنے دیں۔ تم کیسے میری مدد کر سکتے ہو؟ تم تو ایک چھوٹے سے چوہے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ چھوٹا چوہا بہادری سے شیر کی بدتمیزی تبصروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پر کود پڑا۔ شیر بولا، تم کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ چوہا موٹی کھردری کھال میں سے رینگنے والے تمام کیڑوں کو باہر پھینکنے لگا۔ شیر بھاگتا ہوا قریب ہی جھیل کی طرف گیا۔ اس نے جلدی سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کی پیٹھ پر موجود چوہا تقریباً ڈوب چکا تھا۔ شیر، چلو جلدی میری پیٹھ پر جمپ کرو اور میں تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گا۔ جب چھوٹا چوہا اور بڑا شیر چوہے کے گھر پہنچے تو بڑے ریچھ کے غار سے تیز خراٹوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کیسا شور ہے؟ شیر نے بولا۔ اس کے بعد وہ غار میں داخل ہوئے۔ تم ٹھیک بول رہے تھے چھوٹے چوہے، موسم گرما آ گیا ہے اور بڑا ریچھ ابھی بھی سو رہا ہے۔
شیر جنگل کا بادشاہ گہری سانس لے کر گرج اٹھا۔ اس کی طاقتور دھاڑ کی بدولت ریچھ آخرکار جاگ گیا اور غار سے بھاگ گیا۔ کیا ہوا؟ کیا غلط ہوا؟ سورج نکل گیا؟ کیا موسم گرما آ گیا؟ ریچھ بھکلا کر یہ سب بولنے لگ گیا، جبکہ جنگل کے تمام جانور بڑے پاگل سے ریچھ پر ہنس پڑے۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ ہم چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔